ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع للناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم. جو حضرات باہر تشریف فرما ہے وہ دو تین نوحے کے شعر سناتے ہیں. سرکار دو تین نوحے کے شعر. قبر سرور پکہتی تھی خواہر گھر چلو ساتھ میرے برادر. قبر سرور پکہتی تھی خواہر گھر چلو ساتھ میرے برادر. آئی ہوں قید خانے سے چھٹ کر گھر چلو ساتھ میرے برادر. لاکھوں غم سہ کے نانے سے دل پر مر گئی قید خانے میں دختر. آئی ہوں
میں سکینہ کو کھو کر گھر چلو ساتھ میرے برادر قبر سرور پر کہتی تھی خواہر ساتھ تحفوں کے آئی ہے زینب ارے سر شہیدوں کے لائے ہے زینب ساتھ تحفوں کے آئی ہے زینب سر شہیدوں کے لائے ہے زینب دیکھ لو تو ذرا بھائی اٹھ کر دیکھ لو تو ذرا بھائی اٹھ کر گھر چلو ساتھ میرے برادر قبر سرور پر کہتی تھی خواہر ارے ساتھ بچپن سے چھوٹا نہیں تھا دل کبھی ایسے ٹوٹا نہیں تھا ٹکڑے دل ہو گیا تم سے چھٹ کر ٹکڑے دل ہو گیا تم سے چھٹ کر ارے گھر چلو ساتھ میرے برادر قبر سرور پر کہتی تھی خواہر ہو رہی ہے بہراج رخصت کیا پتا کب ارے ملائے گی قسمت ہو رہی ہے بہراج رخصت کیا پتا کب ملائے گی قسمت کاش مر جاتی میں بھی یہیں پر کاش مر جاتی میں بھی یہیں پر ارے گھر چلو ساتھ میرے برادر تھا امیر ایک محشر صبر پر رو کے کہتی تھی جب بنت زہرا تھا امیر ایک محشر صبر پر رو کے کہتی تھی جب بنت زہرا لو سلام آخری ابن حیدر لو سلام آخری ابن حیدر ارے گھر چلو ساتھ میرے برادر قبر
سرور پر کہتی تھی فخر. یہ جناب امیر آدمی صاحب کا کہنا تھا. تشریف لائیں آپ. اب میں برادر محترم جناب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بكرا ظالما ولا مفسدا لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں، اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میرے آل محمد کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اگر وہ قبول کر لیں کوشش اور موضوع پہ کروں تاکہ اپنی بات کو آسانی سے اپنے سامعین تک پہنچا سکوں. میں نے خمسے مجالس کے لیے جس عنوان کو انتخاب کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام عنوان یہ ہے: امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے. سال گزشتہ اسی شہر بمبئی میں اس عنوان پہ ایک حد تک گفتگو کر چکا ہوں، لہٰذا اس سال اس سے آگے کی گفتگو کرنا چاہوں گا. اسی عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے کا ارشاد ہو رہا ہے: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. اپنی یادگار انقلاب کے اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ نہ سمجھ لینا حسین اپنی خوشی کے لیے نکل رہے ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھنا حسین مال و دولت جمع کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ حسین سرکشی اور بغاوت کے لیے نکل رہے ہیں. حسین زمین پہ فساد بھی نہیں پھیلانا چاہتے، اور نہیں حسین کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اے لوگو، حسین کے یادگار انقلاب کے مقصد کو سمجھو. میں تو نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. حسین خود کہہ رہے ہیں کہ میں مصلح ہوں، میں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کروں گا اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہوں گا. حسین صرف مصلح ہی نہیں، حسین مصلح اعظم کو کہا جاتا ہے. حسین شہید انسانیت کو کہا جاتا ہے. جو محسن انسانیت ہو اسے حسین کہا جاتا ہے. جس کا یادگار انقلاب، جس کا وجود اور جس کی پوری ذات بشریت کے لیے
انسانیت کے لیے جس نے بشریت کی آبرو کا تحفظ کیا ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور اپنی اس یادگار انقلاب کو دنیا تک پہنچانے کے لیے حسین نے اپنے ساتھ جن ہستیوں کو لیا ہے اس میں اپنی بہن زینب علیہ مقام اور سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو لیا ہے۔ لیکن چوتھے امام کے حیات کے اوپر، کارنامے کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے اور تاریخ کربلا میں بلکہ تاریخ اسلام میں امام سجاد علیہ السلام کے حیات اور کارنامے کو بیان کرنے کے لیے بنی امیہ کی تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ تاریخ اسلام میں بنی امیہ کہاں سے داخل ہوئے اور کس طریقے سے انہوں نے قدرت کے اوپر قبضہ کیا، اور قدرت پہ قبضہ پانے کے بعد کس طریقے سے بنی امیہ نے حکومت اپنے ہاتھ میں حاصل کی، اور حکومت حاصل کرنے کے بعد آپ دیکھیں نا کس طریقے سے اقتدار میں بنی امیہ آئے، اور اس کے بعد کتنا عظیم پلاننگ کے تحت سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اپنے ساتھ امام سجاد کو لے آئے تھے، اور اپنے ساتھ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے تھے۔ آپ اس پہ ذرا سا توجہ کریے گا۔ اب میں آپ سے اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بنی امیہ کیسے آئے، اگر اسے آج کی تمہیدی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کر دیا تو انشاءاللہ کل سے آگے کی بات کو عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، سن 40 عام الفیل کو مبعوث برسالت ہوئے، مبعوث برسالت ہونے کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے، 13 سال مکے میں رہنے کے بعد مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو پیغمبر پاک 10 سال ہجرت کے بعد مدینے میں رہے، اور 28 صفر سن 11 ہجری کو نبی گرامی کی وفات ہوتی ہے، 28 صفر سن 11 ہجری کو۔ اب توجہ کرتے جائیے گا، جب تک اللہ کے نبی ہیں اور جب تک نبی گرامی زندہ ہیں، حاکم نبی ہیں، نبی کے زمانے میں اگر کوئی بھی ملک فتح ہوتا ہے تو اللہ کے نبی گورنر بنائیں گے، یہ غور طلب بات ہے۔ پس پہلی بات 28 صفر سن 11 ہجری کو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ اب نبی گرامی کی وفات کے بعد سقیفہ ہے، سقیفہ کے بعد یعنی ابھی پہلے خلیفہ کی زندگی میں ہی دوسرے خلیفہ پہلے خلیفہ کی وصیت کے مطابق آ گئے، اور تیسرے خلیفہ کے آنے کے لیے دوسرے خلیفہ نے شورا بنایا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، یعنی نبی گرامی کی سن 11 ہجری میں وفات ہے، 11 سے 13 تک پہلے خلیفہ، 13 ہجری سے 23 ہجری تک دوسرے خلیفہ، اور 23 ہجری سے 35 ہجری تک تیسرے خلیفہ ہیں۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ اچھا، پہلے خلیفہ قبیلے بنی تیم سے، دوسرے خلیفہ قبیلے بنی عدی سے، اور تیسرے خلیفہ جو ہیں یہ بنی امیہ سے ہیں، اس پہ بھی توجہ کریے گا۔ پس تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے، دوسرے خلیفہ بنی عدی سے، اور پہلے خلیفہ بنی تیم سے، اس بات کو توجہ رکھے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب تک نبی زندہ ہیں انہوں نے مرکز حکومت مدینہ کو بنایا، نبی گرامی کے بعد انہوں نے جب خلفاء نے حکومت کو غصب کیا تو ان تینوں خلفاء نے بھی حکومت کا جو مرکز بنایا مدینہ بنایا۔ پہلے خلیفہ نے بھی مدینہ، دوسرے خلیفہ نے بھی مدینہ، تیسرے خلیفہ نے بھی مدینہ بنایا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب ہمارے اور آپ کے تیسرے خلیفہ کا انتقال،
ذی الحج کے مہینے میں، بالکل آخری تاریخ ہے ذی الحج کی، سن 35 ہجری میں ہوا ہے۔ اور 35 ہجری کے بعد جب ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی ہے، تو امام نے مرکز حکومت مدینہ نہیں بنایا ہے، امام نے مرکز حکومت کہاں بنایا ہے؟ کوفے میں بنایا۔ امام علی علیہ السلام کے شہادت کے بعد 6 مہینے حاکم امام حسن علیہ السلام رہے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی مرکز حکومت کوفہ بنایا، لیکن بنی امیہ نے مرکز حکومت کہاں بنایا؟ بنی امیہ کا حاکم شام میں رہتا تھا۔ اب ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ اب میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بنی امیہ کب سے آئے تاریخ میں، تاکہ امام سجاد علیہ السلام کے حیات اور کارنامے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بنی امیہ کس طریقے سے آ گئے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اور یہ اہم بات ہے کہ اس وقت کا زمانہ آج کے زمانے جیسا نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں جتنے ملک اتنے حاکم ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہندوستان کا اپنا حاکم، پاکستان کا اپنا حاکم، ایران کا اپنا حاکم، افغانستان کا اپنا حاکم، مصر کا اپنا حاکم، کویت کا اپنا حاکم ہے، عمان کا اپنا حاکم، جتنے ممالک ہیں اتنے حاکم ہیں۔ لیکن اس زمانے کی بات جب ہمارے نبی کے زمانے سے لے کر آخر تک چلتے جائیے، اس وقت کی بات یہ ہوتی تھی، تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم ایک ہوتا تھا، یعنی حکمراں اور اصل حاکم ایک ہوتا تھا۔ جیسے جیسے ملک فتح ہوتا تھا تو اس ملک کا گورنر چنا جاتا تھا۔ وہ گورنر کون چنے گا؟ وہ گورنر کون چنے گا؟ جو حاکم ہوتا تھا وہ ملک کا گورنر چنتا تھا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، سن 11 ہجری تک حاکم کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ لیکن سن 11 کے بعد سن 35 ہجری تک غصب کر کے ہی صحیح، پر حکومت کس نے لی اپنے ہاتھ میں؟ تینوں خلفاء نے لی۔ اب ان تینوں خلفاء کے زمانے میں کوئی ملک اگر فتح ہو تو آپ یہ بتائیے اس ملک کا گورنر کون چنے گا؟ کون چنے گا؟ بھئی جو حاکم ہوگا، اگر خلیفہ اول کے زمانے میں کوئی ملک فتح ہوا تو خلیفہ اول اس کا گورنر چنیں گے۔ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں کوئی ملک فتح ہوا تو دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں اگر ہوا تو تیسرے خلیفہ چنیں گے۔ اب اس سوال کا جواب کہ شام کیسے فتح ہوا، شام کیسے فتح ہوا، اس بات کو بتانے سے پہلے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی امیہ کسے کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آپ کو عرض کروں گا بھئی بنی امیہ کسے کہتے ہیں، بنی ہاشم کسے کہتے ہیں، بنی عباس کسے کہتے ہیں۔ یہ عام انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی امیہ کیا ہے، بنی ہاشم کیا ہے، بنی عباس کیا ہے، قریش کیا ہے، حجاز کسے کہتے ہیں، تب تو معلوم ہوگا۔ بھئی عبد مناف کے 2 بیٹے تھے۔ عبد مناف کون ہے؟ عبد مناف کون ہے؟ رسول خدا کے پہلے دادا کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، دوسرے دادا کو ہاشم کہا جاتا ہے، تیسرے دادا کو عبد مناف کہتے ہیں، اور چوتھے دادا کو قصی کہا جاتا ہے۔ بس ہمیں اپنے آباء و اجداد کے نام یاد ہو یا نہ ہو، رسول خدا کے آباء و اجداد کے اسماء گرامی کم سے کم 2-3 ہی یاد ہونا چاہیے ایک صاحب ایمان کو۔ تو رسول خدا کے پہلے دادا حضرت عبد المطلب، دوسرے دادا جناب ہاشم، اور تیسرے دادا عبد مناف۔ یہ جو نبی کے تیسرے دادا تھے عبد مناف، ان کے 2 بیٹے تھے۔ عبد مناف کے کتنے بیٹے؟ مجھے اور بیٹوں سے کام نہیں، مجھے 2 بیٹوں سے کام ہے۔ عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم اور دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس۔ توجہ کریے گا، عبد مناف کے جو 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام کیا ہے جی؟ ہاشم، اور دوسرے بیٹے کا نام عبد الشمس۔ عبد الشمس کے بیٹے کا نام ہے امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام ہے حرب، حرب کے بیٹے کا نام ہے ابو سفیان۔ ابو سفیان کے 2 بیٹے۔ ابو سفیان کے کتنے بیٹے ہیں جی؟ ابو سفیان کے 2 بیٹے۔ بڑے بیٹے کا نام یزید ہے،
خود ابو سفیان کے بڑے بیٹے کا نام یزید ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام معاویہ، پھر معاویہ کا بیٹا یزید ہے اور یزید کا بیٹا پھر معاویہ ہے۔ اب آپ توجہ کریے گا، اوپر سے میں پھر آتا ہوں تاکہ آپ کو بنی امیہ کو سمجھا سکوں۔ آپ نے دیکھا عبد الشمس کے بیٹے کا نام کیا ہوا جی؟ امیہ۔ امیہ کے بیٹے کا نام حرب، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان، اور ابو سفیان کے کتنے بیٹے ہو گئے جی؟ 2 بیٹے ہو گئے۔ کیا کیا؟ ایک بیٹے کا نام یزید اور دوسرے بیٹے کا نام معاویہ۔ پھر معاویہ کے بیٹے کا کیا نام ہوا؟ یزید، اور یزید کے بیٹے کا نام معاویہ۔ اس سلسلے کو بنی امیہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے کو بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ جب تک انہیں نہ پڑھوں گا میں امام سجاد علیہ السلام کے کارنامے کو بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، انہوں نے جو کچھ بھی بنی امیہ نے حکومت کی ہے، بنی امیہ نے شام میں حکومت کی ہے، پورے شام کے حاکم بنی امیہ تھے، اور انہوں نے شام کو آپ کو پتہ ہے کیسا بنا رکھا تھا؟ شام والوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی نبی کا رشتہ دار ہے تو صرف ہم ہیں۔ یعنی شام میں انہوں نے کیسے پروپیگنڈا کیا؟ آپ کو پتہ ہے امام سجاد علیہ السلام یا جناب زینب نے جو خطبے دیے ہیں، کتنا ضروری تھا امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ ان ہستیوں کو لے کر آتے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی اگر عظمت کو جاننا چاہیں تو جوش بتائیں گے، جوش ملی آبادی، ملی آباد کی سرزمین سے قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین۔ آپ دیکھیں نا بھئی، سمندر میں قطرہ ہوتا ہے، مگر جوش نے جب حسین کو سراہا تو ایسے سراہا ہے کہ حسین کو قطرہ، مگر ایسا قطرہ جس میں سمندر لیے ہوئے ہو، 1,24,000 نبیوں کے جس میں صفات آتے ہیں نا، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ بھئی نواز رسول ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ حسین نبی کے نواسے ہیں، لیکن نواز رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے 1,24,000 نبیوں کے جس میں صفات جمع ہوں، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اسی بات کو جوش نے اپنے زبان میں ایسے کہا، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان۔ اما کتنی پیاری بات جوش ملی آبادی نے کہی، تمہارا آقا حسین ہے، تمہارا رہبر حسین ہے، تمہارا سالار حسین ہے، تمہارا سید و سرور حسین ہے۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان۔ کسی اور کے پاس حسین نہیں ہے، تمہارے پاس دولت حسین ہے نا، تمہارا سالار حسین ہے، تمہارا آقا حسین ہے۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں۔ مولانا شعر کے معنی بھی بتائیے، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں۔ تمہاری ارمان میں آگ کیوں نہیں لگتی؟ تم میں جوش و ولولہ کیوں نہیں پایا جاتا؟ تمہاری امنگ میں جوش و ولولہ اور جذبہ کیوں نہیں پایا جاتا؟ تم میں آگے بڑھنے کی للک کیوں نہیں پائی جاتی؟ تم پیچھے کیوں ہو؟ تم میں تاریکی کیوں ہے؟ تم میں گمراہی کیوں ہے؟ تم آخر کمال کے مرتبے پہ فائز کیوں نہیں ہوتے؟ تمہارا تو سالار حسین ہے، تمہارا تو رہنما حسین ہے، تمہارا تو آقا حسین ہے۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں۔ تمہارے ارمان میں آگ ہی نہیں لگتی ہے۔ تمہیں تو کمال کی بلندیوں کو طے کرنا چاہیے۔ جس کی آنکھیں فقط آباد ہیں سینے ویراں، تم اپنی آنکھوں کو صرف کیوں آباد کیے ہو؟ اپنے سینوں کو بھی آباد کرو۔
بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تم اپنی آنکھوں کو صرف کیوں آباد کیے ہو؟ اپنے سینوں کو بھی تو جوش، سینوں کو کیسے آباد کیا جائے؟ کہا ایثار سے آباد کرو، وفا سے آباد کرو، جرأت سے آباد کرو، ہمت سے آباد کرو، فداکاری سے آباد کرو، لوگوں کے ساتھ الفت و محبت کے جذبے سے آباد کرو نا. جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں، سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. یہ حسین اپنے ساتھ کیسی کیسی ہستیوں کو لے کر آئے تھے، کہنا آسان ہے. 22 سال کے امام سجاد علیہ السلام تھے. اب میں جب اتنی بات کہہ چکا تو اب پہلا سوال کہ بنی امیہ کو اقتدار کہاں سے ملا؟ ایک امیر نے ایک سید سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کہاں قتل کیے گئے؟ امام حسین علیہ السلام کہاں قتل کیے گئے؟ تو سید نے کہا کہ کربلا میں قتل کیے گئے. کہا نہیں، تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو، حسین کربلا میں قتل نہیں ہوئے، حسین ثقیفہ میں قتل کیے گئے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حسین کربلا میں قتل نہیں ہوئے. حسین کہاں کے اوپر قتل کیے گئے؟ حسین ثقیفہ میں قتل کیے گئے. اسی بات کو بتانے کے لیے سید سجاد کو لائے تھے، اسی بات کو بتانے کے لیے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لائے تھے. اما یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کسی جسم کا نام ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا بھئی. یزید نے ولید کو خط میں کیوں لکھا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے؟ یہ کیوں لکھا تھا؟ یہ کیوں لکھا تھا؟ یزید نے ولید کو خط میں لکھا تھا اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر و تن میں جدائی کر دی جائے. اس کا مطلب جانتے ہیں، یزید کو حسین کا ذرہ برابر عرفان نہیں تھا، ذرہ برابر بھی. بھئی وہ کہہ رہا تھا اگر بیعت نہ کریں تو سر و تن میں جدائی کر دی جائے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید حسین کو جسم سمجھ رہا تھا. بہت توجہ کریے گا. یزید حسین کو جسم سمجھ رہا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سر و تن میں جدائی کر دی جائے حسین مٹ جائے گا. یہی تو سمجھ رہا تھا نا بھئی، سر و تن میں جدائی کر دی جائے حسین مٹ جائے گا. مگر حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، حسین فکر کا نام ہے، حسین درس کا نام ہے، حسین مکتب کا نام ہے، حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے. زمانہ جتنا حسین کو مٹانا چاہے گا نا، آسمان کرامت پہ خورشید شہادت بن کے چمکتا ہوا نظر آئے گا. اسی بات کو بتانے کے لیے زینب کو لائے تھے، انہی باتوں کو بتانے کے لیے امام سجاد کو لائے تھے. اور خوب جناب زینب نے بتایا ہے کہ کیدک وصایک وناصب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا. یزید پاور تیرے پاس، حکومت تیرے پاس، اقتدار تیرے پاس، میڈیا تیرے پاس، سب کچھ تیرے پاس ہے، مگر کیا تو میرے ماں جائے حسین کو جسم سمجھ رہا تھا؟ بہت توجہ کریے گا. کیا حسین کو جسم سمجھ رہا تھا؟ میرا ماں جایا ذکر. حسین کسی جسم کا نام نہیں، حسین فکر کا نام ہے، حسین درس کا نام ہے، حسین مکتب کا نام ہے. ایک بات کہوں اور اپنے بات سے جڑوں گا. یہ بتائیے 236 ہجری میں متوکل نے کربلا میں آ کے قبر حسین کو گرایا. متوکل سے پوچھنا چاہوں گا، اب تو زہرا کا لال گلا کٹا کے قبر میں سو رہا تھا، آخر مقتول حسین تمہارا کیا بگاڑ رہا ہے؟ آپ بتائیے نا، مقتول حسین کیا بگاڑ رہا ہے؟ قبر حسین کو منہدم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین جسم کا نام نہیں، حسین فکر کا نام ہے، حسین درس کا نام ہے، اور حسین مکتب و آئیڈیالوجی کا نام ہے. اسی لیے تو جوش نے کہا تھا نازش نوع بشر فخر ابو جد حسین. جس پہ فاطمہ فخر کریں اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ علی مرتضیٰ افتخار کریں اسے حسین
حسین کہا جاتا ہے، جس پہ نبی فخر کریں اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ مشیت الہی ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جسے کعبہ سجدہ کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جسے مشعر طواف کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جسے منی سلام کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، اما جس پہ مشیت الہی ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس نے نماز کو حیات دی اسے حسین کہا جاتا ہے، جس نے اقدار انسانی کو وجود بخشا ہے نا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ نادش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ و معبد تھے حسین، نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین۔ خدا کی قسم اگر حسین نہ ہوتے تو ایمان شک میں بدل جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو یقین وہم میں بدل جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو ایمان گمان میں بدل جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو نبی کا جو پیغام تھا دھواں دھواں ہو جاتا، یہ نہ ہوتے تو یقین صید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اتنے کتنی عظیم بات ہے عزیزان محترم، اگر حسین گلا کٹا کے سو جائے نا، صرف زہرا کا لال گلا کٹا کے اپنی قبر میں سو جائے تو روحوں میں انقلاب آ جاتا ہے، اگر حسین سو جائے ایک جگہ تو روحوں میں انقلاب آ جاتا ہے، جو مردے کو جاندار بنا دے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، جو پوری کائنات میں ایک روحی بدلاؤ لے آئے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں، یعنی کربلا جو مالداری کو اپنی ٹھوکروں سے روند دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذان، باطل کے خلاف اعلان حق کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان، ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے، ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اما جہاں یزیدیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں فرعونیت سر اٹھا نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں خلاف حق بات کی کوئی گنجائش نہ ہو اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان۔ آخر ظالموں کے خلاف بولنا کس نے سکھایا ہے؟ یہ کربلا نے سکھایا ہے نا۔ ستمگروں کے خلاف اٹھنا کس نے سکھایا؟ کربلا نے سکھایا۔ کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان۔ اب توجہ کریے گا، فکر حق سوز یہاں تاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سورما کو حسین کہا جاتا ہے جس نے یزیدیت کی کلائی مروڑ دی، جوش ملی آبادی، جس نے یزیدیت کی کلائی مروڑ دی، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ اللہ اللہ، جس نے یزیدیت کی کلائی مروڑ دی اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ اب ایسا حسین اور ایسا سورما اپنے ساتھ امام سجاد کو لے کر آیا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کو تو بنی امیہ اقتدار میں کیسے آئے؟ پہلے خلیفہ سن 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔
انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے شام پہ فوج کشی کی، اسلام کا ایک لشکر بھیجا، 36,000 کا لشکر، 36,000 کا لشکر پہلے خلیفہ نے بھیجا۔ کہاں کے اوپر بھیجا ہے؟ شام میں۔ شام ابھی فتح نہیں ہوا 13 ہجری پہ، اب یہ اسلام کا 36,000 کا لشکر جا کے شام کا محاصرہ کیے ہوئے، اتنے میں پہلے خلیفہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب پہلے خلیفہ کے بعد کون آئے گا؟ دوسرے آئیں گے۔ انہوں نے وصیت کر رکھی تھی، اسے پھر کبھی آپ دیکھیے گا دوسرے آ گئے، تو ابھی وہ 36,000 کا لشکر شام میں ہے، 36,000 کا لشکر۔ اب جب دوسرے آئے تو انہوں نے کمانڈر بدل دیا اس لشکر کا، ابو عبیدہ کو کمانڈر بنا دیا۔ 1 سال تک 36,000 کا لشکر شام کو محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ سن 14 ہجری میں توجہ کریے گا، 13 سے 23 تک دوسرے خلیفہ ہیں، سن 14 ہجری میں شام فتح ہوا ہے، رجب کے مہینے میں 14 ہجری میں۔ کب فتح ہوا ہے؟ رجب کا مہینہ، سن 14 ہجری میں شام فتح ہوا۔ حاکم کون ہے؟ آپ بتائیے حاکم کون ہے؟ میرا تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے بھائی، جو بھی ادھر خلیفہ ہوگا ولو یہ کہ غصب کر کے یہی حاکم ہے۔ تو سب سے پہلے سن 14 ہجری میں شام فتح ہوا ہے۔ شام میں بھی پورا ملک نہیں، دمشق فتح ہوا ہے۔ کب؟ دمشق سن 14 ہجری میں، اور حاکم دوسرے خلیفہ ہیں۔ گورنر کون بنائے گا؟ گورنر کون بنائے گا؟ یہ جو کہا گیا حسین سقیفہ میں قتل کیے گئے، نہ کربلا میں، نہ کربلا میں، تو اب کون گورنر بنائے گا؟ دوسرے خلیفہ۔ تو دوسرے خلیفہ نے، ابھی دمشق فتح ہوا ہے، دوسرے خلیفہ نے دمشق کا گورنر یزید ابن ابی سفیان کو بنایا۔ یزید کون ہے؟ یزید کون ہے؟ بھئی ابو سفیان کا بڑا بیٹا، اسے گورنر بنایا۔ یزید ابن ابی سفیان 14 سے 18 ہجری تک شام کا گورنر رہا، دمشق کا۔ کب سے کب تک؟ 14 سے 18 ہجری تک۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ 18 میں یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ابھی بھی ابو سفیان مدینے میں ہیں۔ تو دوسرے خلیفہ کے پاس آئے کون؟ ابو سفیان۔ دوسرے خلیفہ کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں کہ، تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کون سے بیٹے کا؟ کون سے بیٹے کا؟ بڑے یزید ابن ابی سفیان کا۔ تو ان کو بیٹے کے مرنے کی پرواہ نہیں تھی، انہوں نے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، آپ جا کے تبری اٹھا کے دیکھ لیں، تبری اٹھا کے دیکھ لیں، اور ہر شیعہ نے علی کو جاننا ضروری ہے ان باتوں کا، تاکہ اپنے مذہب کا دفاع کر سکے، مجمع عام میں جا کے دفاع کر سکے، اس لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہ ہمارا دین ہے بھائی، ہمارا مذہب ہے۔ تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آپ نے دمشق کا گورنر کس کو بنا دیا؟ کس کو بنایا؟ آپ بہت غور کریے گا، اس سے کربلا اور اس سے میرے چوتھے امام کا کردار سمجھ میں آئے گا۔ کہا آپ کے بیٹے معاویہ کو بنا دیا۔ بہت خوش ہو گئے۔ آپ کے بیٹے کس کو بنا دیا؟ معاویہ۔ کس سن کی بات ہے یہ؟ سن 18 کے۔ اچھا، تو دوسرے خلیفہ کب تک رہے؟ 23 تک نا، 23 تک رہے، ٹھیک ہے۔ 23 میں دوسرے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، اور 23 تک دمشق کا گورنر کون ہے؟ معاویہ۔ اب جب سن 23 میں دوسرے خلیفہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے 6 آدمی کی کمیٹی بنائی تھی، اس کو شورا کہتے ہیں، کہ موقع نہیں اس پہ گفتگو کی جا سکے۔ تو انہوں نے تیسرے خلیفہ کو معین کیا۔ کنہوں نے؟ دوسرے خلیفہ نے۔ اب جب تیسرے خلیفہ، آپ کو بتائے تیسرے خلیفہ بنی تیم سے یا بنی امیہ سے ہیں؟ بنی امیہ سے، بنی امیہ سے۔ اور امیر شام کس سے؟ یہ بھی بنی امیہ سے۔ بھئی معاویہ بھی کس سے؟ یہ بھی ابو سفیان بھی بنی امیہ۔ صحیح۔ اب جب تیسرے خلیفہ بن کے آئے، کب بن کے آئے ہیں؟ کب بن کے آئے؟ 23 میں۔ پھر ابو سفیان ان کے پاس آئے۔ کن کے پاس؟ تیسرے خلیفہ کے پاس۔ اور آ کے کہتے ہیں کہ بڑے زمانے کے بعد، آنکھوں سے اندھے بھی ہو چکے تھے، بڑے زمانے تک انتظار کرنے کے بعد حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں آئی ہے۔ تیسرے خلیفہ سے کہا،
تیسرے خلیفہ سے کہا ایک زمانے تک انتظار کرتے رہے، اب حکومت جو ہے بنی امیہ کے ہاتھ میں ایسا ہے کہ ادرہا کلکرہ، اسے گیند کی طرح گھماتے رہو، گیند کی طرح، اور اس کی جڑوں کو بنی امیہ کے افراد سے مضبوط کر دو۔ اور رہی بات جنت اور جہنم کی، ابھی سفیان تاریخ تبری، رہی بات جنت اور جہنم کی، تو میں جنت اور جہنم کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، جو کچھ ہے یہی دنیاوی سلطنت ہے، دنیاوی سلطنت کہا ہے، کوئی الہی رہنمائی کی بات نہیں کی جا رہی ہے، کہا جو کچھ ہے، جو کچھ ہے یہی دنیاوی سلطنت ہے۔ تو تیسرے خلیفہ کب سے کب تک رہے؟ جس 23 سے 35 ہجری تک۔ اچھا 18 سے گورنر بنا ہوا ہے کون؟ معاویہ، 18 سے 23 تک، پھر 23 سے سن 35 ہجری تک گورنر رہا۔ کہاں کا؟ اب سن 35 آتے آتے پورا شام امیر شام کے اختیار میں، یعنی دمشق بھی، حمص بھی، شرق اردن بھی، فلسطین بھی، پورا ملک شام، اور خوب مضبوط ہوا۔ اچھا 35 میں ذی الحج کے مہینے میں تیسرے خلیفہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کب؟ ذی الحج کے مہینے میں۔ اب کون آئے گا؟ اب کون آئے گا 35 کے بعد؟ بھئی تیسرے خلیفہ کا انتقال ہوا، تو اب ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام 4.5 سال تک حکومت۔ امام نے مرکز حکومت کہاں بنایا؟ جی امام حکومت کہاں سے کرتے تھے؟ مدینے سے کرتے تھے یا کوفے سے کرتے تھے؟ امام کوفے سے کرتے تھے۔ اچھا تو یہ بتائیے حاکم امام علی علیہ السلام، تو گورنر تو ابھی بھی شام امیر شام کے اختیار میں۔ امام کے 4.5 سالہ حکومت کے زمانے میں 3 جنگیں ہو گئیں، پہلی جمل، دوسری صفین، تیسری نہروان۔ کیوں ہوئی بھائی صاحب؟ کیوں ہو گئی؟ سن 36 ہجری میں جمل، سن 37 ہجری میں صفین، اور سن 38 ہجری میں نہروان، جو خوارج سے جنگ ہوئی۔ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے بھائی صاحب، حاکم ہوتے ہوئے توجہ کریے گا، امیر شام نے اپنی جڑ کو اتنا مضبوط کر لیا کہ ہٹا نہیں اپنی جگہ سے، کہا ہم تو رہیں گے، کہا بھئی ہم تو رہیں گے، ہم رہیں گے، نہیں ہٹ سکا۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جنگ جہاں 2 مسلمان لڑے وہ کون سی جنگ ہے؟ پہلی جنگ کفر اور مسلمان کی نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ اسلام کی پہلی جنگ جہاں 2 مسلمان لڑے وہ کوئی اور جنگ نہیں ہے، وہ سن 36 ہجری میں جنگ جمل ہے۔ وہ جنگ بدر تو کفر اور اسلام کی جنگ تھی، پر جنگ جمل میں ایک طرف ام المومنین عائشہ ہیں اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، دونوں مسلمان ہیں نا، چونکہ وہ اونٹ سے آئی تھی اس لیے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، وگرنہ لڑنے والے، خدا کی قسم علامہ محمد جواد مغنیہ رحمت اللہ علیہ سرزمین لبنان سے کہتے ہیں کہ اگر جنگ جمل نہ ہوئی ہوتی، تاریخ کی یہ پہلی جنگ جہاں 2 مسلمان لڑے، اگر یہ جنگ جمل نہ ہوئی ہوتی تو واقع کربلا رونما نہیں ہوتا، واقع کربلا رونما نہیں ہوتا۔ یہ پہلی تاریخ کی جنگ ہے جہاں 2 مسلمان لڑ رہے۔ اب آپ نے دیکھا، بس آپ بتائیے سن 40 ہجری میں میرے امام کی شہادت ہے، تو 18 سے 40 تک گورنر رہا یا نہیں رہا شام کا؟ جی 18 سے 40 تک کتنے سال ہو گئے؟ 18 سے 40 جی 22 سال ہو گئے نا، اور 4 سال اس کے بھائی، کتنے؟ 22 4 26، اتنی بات ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے کتنے سال حکومت کی؟ کتنے سال؟ 6 مہینے، 6 مہینے۔ تو یہ بتائیے امام حسن علیہ السلام نے 6 مہینے حکومت کی، اور امیر شام سے صلح ہوئی ہے، کس سے؟ امام حسن علیہ السلام کی صلح معاویہ سے ہوئی ہے نا، بھئی معاویہ سے صلح، آپ کو پتہ ہے اگر صلح امام حسن نہ ہوئی ہوتی تو کربلا وجود میں نہ آتی، اس لیے کہ پہلے امام حسین علیہ السلام کو صلح کا تجربہ کرنا پڑتا،
پھر امام حسین جنگ کے لیے اقدام کرتے ہیں۔ یہ مقدمہ ہے صلح امام حسن۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر کسی کے بدن میں زخم ہو جائے تو پہلی فرصت میں آپریشن نہیں کیا جاتا ہے، پہلے دوا کے ذریعے سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ اب دیکھا کہ بالکل دوا کے ذریعے سے علاج نہیں ہوگا، پھر کاٹ کے اسے پھینکا جاتا ہے۔ سیم بات صلح امام حسن کی یہی ہے، صلح کو آزما لیا جائے۔ اگر صلح کے ذریعے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو کربلا کا یادگار انقلاب وجود میں لایا جائے گا۔ خوب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میری باتوں پہ غور کریے گا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے یہ بتائیے کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ بتائیں گے آپ مجھ سے؟ جی آپ مجھ سے بتائیں گے کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ ہیمفرے نے اپنے اعتراف میں لکھا کہ جس جگہ پہ نام حسین پہ لوگ جمع ہوتے اسے گرا دیا کرو۔ کیوں بھائی؟ کہا یہاں کے اوپر شجاع اور غیور لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، جہاں عدالت کا درس دیا جاتا ہے وہ فرش عزا، جہاں حق طلب حق پسند لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے وہ فرش عزا ہے، جہاں مظلوم کا ساتھ دینے والوں کی تربیت کی جاتی ہے اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ اسی بات کو تو جوش نے کہا تھا کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، اللہ اللہ، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اب آپ سے وہ سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے کامیاب مجلس کس کو کہتے؟ دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجلس جب ہوتی ہے تو بڑے داد و تحسین سے نوازا جاتا ہے، واہ واہ کے نعرے لگتے ہیں، لگنا بھی چاہیے، بالکل لگنا چاہیے، کیوں نہ لگے؟ جب اہل بیت کے فضائل بیان ہو تو ہر صاحب ایمان کو یہ حق بنتا ہے کہ اپنے جذبہ ولا کا اظہار کرے، تبھی تو اس کا ایمان پہچانا جائے گا، تبھی تو اس کا ایمان پہچانا جائے گا۔ ایک یہ بھی، لیکن اس میں مشکل کیا ہے، جب وہ گھر جاتا ہے تو خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، ساری باتوں کو فرش عزا پہ چھوڑ کے خالی ہاتھ گھر چلا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری مجلس ہے، بڑی سنجیدگی سے سنتا ہے، بڑے سکون سے سنتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو فرش عزا کی بات دسترخوان پہ چھڑ جاتی ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی امام بارگاہ کی بات گھر تک اگر پہنچ جائے نا تو سمجھ لینا چاہیے مجلس کامیاب ہے۔ بھائی ہماری اولاد کی بھی تو تربیت ہے، ہمارے ماں باپ کی بھی تو تربیت ہے، ہم ہی تو سن کے جا کے اپنے ماں باپ کو بتائیں گے، اپنی اولاد کو بتائیں گے، اپنی فیملی کو بتائیں گے، تو بات یہاں تک پہنچے۔ سن 40 تک گورنر بنا رہا، کب تک؟ ایک اور بات کہوں بہت معذرت کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کس نقطے پہ واہ واہ کیا جاتا ہے عام طور سے؟ مجھے بہت معاف کریے گا، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، خطیب کے بولنے سے پہلے پبلک جس نقطے کو سمجھ جاتی ہے اسی پہ واہ واہ ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے نا، یعنی ذہن پہ زور نہ دینا پڑے۔ ہماری مجلسیں اتنی ہلکی نہیں ہیں، ہماری مجلسوں میں گہری باتیں ہوتی ہیں، یہ جگہ وہ ہے جہاں کے اوپر عمیق باتیں کی جاتی ہیں، جہاں حسینیت کی تربیت ہوتی ہے نا، حسینی لوگوں کی جہاں پرورش کی جاتی ہے۔ کیسے میں کہوں، اما کبھی کبھی ایک شعر پوری کربلا کو بیان کر دیتا ہے، پوری کربلا کو ایک شعر، ڈوب کر پار ہو گیا اسلام۔ آپ ذرا غور کریے گا، ڈوب کر، کوئی چیز ڈوب جائے اور ڈوبنے کے بعد بچ جائے، ڈوب کر نکل آئے، بہت بڑا ہنر ہے۔ کتنی پیاری بات ایک شعر میں کہی ہے، ڈوب کر پار ہو گیا اسلام۔ آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، اللہ اللہ،
آپ کیا جانیں، آپ کیا جانیں، اما کتنی بڑی بات کہہ دی ہے شاعر نے، ڈوب کے پار ہو گیا اسلام، آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سن 41 میں امام حسن علیہ السلام سے صلح ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بیعت کا مطالبہ نہیں ہے، یعنی معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھوں پہ بیعت کریے، اور نہیں اپنے کو امام منوانے کی بات تھی صلح امام حسن میں، بات اس کی نہیں تھی، نہ بیعت کا مطالبہ ہے نہ اپنے کو امام منانے کا مطالبہ کہے کا تھا۔ مطالبہ یہ تھا کہ اب تک تو گورنر تھا نا، اب تک کیا تھا، اب تک گورنر تھا، کہ اب ہم گورنر نہیں رہیں گے، کچھ دن کے لیے آپ حکومت سے ہٹیے، پھر ہم آپ کو دے دیں گے۔ کہ 6-7 شرطیں صلح امام حسن میں، وہ اپنی جگہ کے اوپر، میں تو کہوں گا اپنے مومنین سے، ایک چھوٹا طالب علم ہونے کے عنوان سے ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، آپ جب مجلسوں کا اہتمام کیا کریں تو کیوں نہیں ایک عشرہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر اس کا اہتمام کیوں نہیں ہوتا، جس میں مکمل امام حسن علیہ السلام کی آیات، ایک عشرے میں نہیں ہو سکے گی امام حسن علیہ السلام کی آیات، کئی عشرے درکار ہیں بات کرنے کے لیے امام حسن علیہ السلام کی آیات کے اوپر۔ اس شجاع انسان کا نام ہے امام حسن، جن کا بیٹا تاریخ کربلا میں بغیر زرہ کے لڑا ہے، یعنی کربلا کے شہیدوں میں جو تنہا کرتا پہن کے لڑا شہدائے کربلا میں، وہ ایک 13 سال کا بچہ امام حسن علیہ السلام کرتا پہن کے جو تنہا لڑا ہے۔ شاید یہ بتانا ہو کہ میں جس کا بیٹا صرف کرتا پہن کے لڑے، اس کا باپ کتنا شجاع ہوگا، آپ دکھائیں نا، ایک انوکھی شان ہے، ایک انوکھی شان۔ تو صلح امام حسن کس بات کی، کس بات کی، کس بات کی تھی، صرف اس بات کی تھی کہ تھوڑے دن کے لیے آپ ہٹ جائیے۔ کس سے ہٹ جائیے؟ حکومت سے ہٹ جائیے، حاکم ہم بنیں گے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے نہیں، خنجر تو مارے گئے امام حسن علیہ السلام کے زانوں پہ، پیر کے نیچے سے مسلح چھینا گیا، اپنے ہی لوگوں نے، اپنے ہی لوگوں نے، اور امام حسن علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں زندگی چاہیے، ہم لڑ نہیں سکتے۔ آخر وقت تک امام حسن علیہ السلام نے تقریر کر کے کہا کہ میں تیار ہوں لڑنے کے لیے، مگر کیسی کیسی شرطیں رکھی وہ اپنی جگہ کبھی اور ہوگا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو جب صلح ہو گئی تو سن 41 میں جمادی الاول کا مہینہ تھا، امیر شام تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم بن گیا۔ کب؟ کب بتائیے؟ سن 41 میں، 41 میں۔ اب بتائیے 41 کے بعد اگر کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو اب کون گورنر چنے گا؟ اب کون گورنر چنے گا؟ جی معاویہ چنے گا۔ 41 کے بعد 10 سال تک امام حسن علیہ السلام زندہ رہے، سن 50 میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، تب بھی امیر شام حاکم، اور سن 50 کے بعد سن 60 میں امام حسین علیہ السلام نکلے، تب بھی رجب سن 60 ہجری میں واصل جہنم ہوا امیر شام۔ اب آپ بتائیے 41 سے سن 60 کتنے سال ہوتے ہیں؟ 20 سال۔ کتنے سال؟ اور 18 سے 40 کتنے سال ہوتے ہیں؟ جی 22 سال گورنر اور 20 سال حاکم، کتنے سال ہو گئے؟ جی 22 سال ہو گئے نا۔ آپ کو پتہ انہوں نے، اور 4 سال وہ لیجئے کس کے، اس کے بھائی، 46 سال تک انہوں نے، 46 سال میں، اما سوچئے، میں سید الشہداء سے پوچھوں گا آقا کیوں سید سجاد کو آپ لائے دمشق، کیوں آپ نے پلاننگ کی تھی؟ اما 22 سال کا جوان تھا امام سجاد علیہ السلام، مگر جس کی رگوں میں علی کا 2 سال امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہے امام سجاد، 12 سال امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، اور 22 سال تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک 22 سالہ جوان تھا، مگر ان کی رگوں میں علوی خون تھا، نبوی خون تھا،
فاطمی خون تھا اور ہاشمی گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ میں کیسے کہوں کس کو سید سجاد کہا جاتا ہے، کس کو سید سجاد کہا جاتا ہے؟ کربلا جوش، اللہ اللہ، کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، کربلا موت کو۔ چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں انتقال ہوا ہے کس کا؟ امیر شام کا۔ خوب، سن 60 ہجری میں امیر شام کی جگہ کون بیٹھا ہے؟ یزید۔ یزید کون ہے؟ معاویہ کا بیٹا۔ یزید کب سے کب تک؟ سن 60 سے 64 ہجری تک، 64 تک۔ 64 میں یزید کا انتقال ہوا، تو یزید کے بعد اس کا بیٹا آ گیا معاویہ، کل 40 دن۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اور پھر اس کے بعد مروان بن حکم۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بعد امام حسین علیہ السلام جن 60 ہجری میں نکلے نا، 60 ہجری میں نکلے، سن 61 ہجری کے شروع میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے 10 محرم کو، سن 61 ہجری میں، اور اس کے بعد کاروان کو لے کر امام سجاد سن 61 ہجری میں پہنچے نا۔ آپ یہ بتائیے، سن 61 ہجری میں جب امام سجاد علیہ السلام نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو خطبہ دیا تھا دمشق کی جامع مسجد میں، اور مسجد کی بھی حالت یہ تھی والمسجد قاسم بأہلہ، سوئی کے گرنے کی جگہ نہ تھی، مسجد میں اتنا مجمع تھا، سوئی کے گرنے کی جگہ نہ تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب سے شام فتح ہوا سن 61 ہجری تک کس کے ہاتھ میں ہے؟ بنی امیہ کے ہاتھ میں نا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ بنی امیہ نے ایسا پروپیگنڈا کیا تھا اہل بیت کے خلاف کہ شام کے لوگ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ حسن و حسین اسی دین میں داخل ہیں جس دین میں جناب حمزہ داخل ہیں، جس دین میں۔ اب میں آپ سے آخری بات پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے جو دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیا تھا امام سجاد نے، وہ کتنے منٹ کا تھا؟ وہ کتنے منٹ کا تھا؟ اب یہاں سے امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہوگا، اب یہاں سے سمجھ میں آئے گی بات۔ علماء نے لکھا ہے 25 منٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ 30 منٹ مان لیجئے، میں کہتا ہوں کہ آپ 46 منٹ مان لیجئے۔ آپ کتنا مان لیجئے؟ آپ 46 منٹ مان لیجئے۔ پر اثر کیا تھا اس کا؟ ادھر انہوں نے کتنے سال سازشیں رچی ہیں، ادھر انہوں نے کتنے سال سازشیں رچی ہیں، آپ بتائیے نا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کسے لے کر آئے تھے امام حسین علیہ السلام، خدا کی قسم اندازہ نہیں۔ یہ صرف اہل بیت سمجھتے تھے ہمیں کس لیے لایا گیا ہے، اما جنہوں نے تاریخ کے صفحات کو بدلنے نہیں دیا۔ یزید کی خباثتیں اس کے صفحے پہ لکھی جائیں گی، اور حسین کے کمالات سید الشہداء کے صفحات پہ لکھے جائیں گے، کیریکٹر کو بدلنے نہیں دیا۔ اچھا تو مولانا جملہ بھی تو پورا کر دیجئے۔ اما جس نے 46 منٹ میں بنی امیہ کی 46 سالہ سازشوں پہ پانی پھیرا ہے، اسے سید سجاد کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اب آج کی ایک تمہیدی گفتگو اب انشاءاللہ، گویا ہم لوگ نے شروع کیا تو سن 60 ہجری تک آ گئے، پر امام سجاد نے مختصر، بہت مختصر، یہ چونکہ میں پڑھ چکا ہوں لہٰذا یہاں بالکل نہیں پڑھوں گا، آگے کی باتیں کرنا ہے مجھے۔ بہت مختصر خطبہ دیا ہے بازار کوفہ میں، اور دمشق کی جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا، اور پھر مدینہ واپس آ کے ایک خطبہ دیا ہے دروازے مدینہ پہ، شہر مدینہ کے دروازے پہ امام سجاد نے۔ یہ تینوں خطبے میں عرض کر چکا ہوں۔
اس کے بعد کے اثرات کیا ہوئے؟ اثرات کیا ہوئے؟ اب جا کے مدینے والے جاگے ہیں، تو اب یزید کی خباثتوں کی تحقیق کرنے کے لیے اب گروہ شام جائے گا۔ اسی سے کل گفتگو ہوگی۔ 62 میں مدینے سے گروہ جائے گا کہ زہرا کا لال کتنا دراندیش تھا، کتنا بابصیرت تھا کہ مدینے میں رہ کے شام میں ہونے والی خباثتوں کو پڑھ رہا تھا۔ اس لیے بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں، زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کو آئے، شہزادی نے علامہ مجلسی سے عالم رویا میں کہلوایا کہ مجلسی میرے بیٹے کی رخصتی پڑھا کرو، میرے بیٹے کی رخصتی پڑھا کرو۔ آخر سید الشہداء کی رخصتی میں کیا ہے؟ تو سید الشہداء نے 3 طرح کی رخصتی علماء نے لکھی ہے۔ ایک عمومی رخصتی ہے، عمومی طور پہ سارے اہل حرم کو بلایا، سکینہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور رباب، سب آ جاؤ۔ سب نے حلقہ بنا لیا اور حسین کو حلقے میں لے لیا۔ تو وہاں پہ امام نے کہا کہ دیکھو استعد للبلا، سکینہ مصیبتوں کے لیے تیار رہو، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سکینہ، زینب، اللہ تمہارا حافظ و نگہبان، کہنے کے بعد پھوٹ کے رونے لگے۔ سید الشہداء پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر۔ تو زینب نے کہا کہ ماں جائے اللہ آپ کی آنکھوں کو نہ رلائے، آپ کی آنکھوں کو نہ رلائے۔ حسین نے کہا لا ابکی لنفسی، زینب میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تمہارے لیے رو رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد تمہیں اسیروں کی طرح کھینچا جائے گا، اجرکم علی اللہ۔ حسین رخصت ہوئے، پھر خصوصی رخصتی زینب علیہ مقام سے، یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ اور تیسری بات زینب سے کہی کہ ایتینی بثوب عتیق، بہن زینب میرا پرانا لباس لے کر آؤ۔ حسین لباس رسول پہنے ہوئے تھے، امام رسول پہنے ہوئے تھے، ایک 55 سالہ بہن لرز گئی، میرا ماں جایا پرانا لباس مانگ رہا ہے۔ اور جب زینب پرانا لباس لے کر آئیں تو جگہ جگہ سے چاک کرنے کے بعد حسین نے زیب تن کر لیا۔ اس کے بعد آخری رخصت کو آئے امام سجاد کے پاس۔ جب سجاد علیہ السلام کے پاس آئے تو امام سجاد کو اپنے گلے سے لگا لیا، اسرار امامت آپ کے سپرد کیے، اور سپرد کرنے کے بعد میرے چوتھے امام نے پوچھا بابا ان لعینوں کے ساتھ مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ تو امام نے کہا بیٹا قد استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ گیا۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا بابا این حبیب ابن مظاہر، این مسلم ابن اوسجا، این علی الاکبر، این امی العباس، بابا اتنا تو بتا دیجئے حبیب ابن مظاہر کیا ہوئے؟ امام نے کہا قد قتل، اچھا قاسم کیا ہوئے؟ بیٹا مارے گئے۔ میرا بھیا علی اکبر کا کیا ہوا؟ بیٹا مار دیے گئے۔ بابا اتنا بتا دیجئے میرے چچا کیا ہوئے؟ حسین نے کہا اے بیٹا تمہارے چچا فرات کے کنارے بازوؤں کو کٹا کے سو رہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرا ساتھ دیجئے، پھوپھی اماں میری تلوار دیجئے۔ امام نے کہا بیٹا عصا لے کے کیا کرو گے؟ سید سجاد تلوار لے کے
میں کیا کرو گے؟ میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا، عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے دفاع کروں گا۔ جب حسین رخصت ہو کے خیمے سے باہر آئے، زینب نے کہا مہلن مہلن یا اخی، بھیا ذرا سا ٹھہر جاؤ، زینب تجھے جی بھر کے دیکھنا چاہتے۔ ایک مرتبہ حسین نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لیا۔ اے بہن، یہی وہ بازو ہوں گے جس میں رسن باندھی جائے گی۔ ارے زینب نے گلوئے اطہر کا بوسہ لیا، یا شمر کا کند خنجر چل رہا ہوگا، اور یہی ہوا وقت عصر، زینب لما جائے کے قریب، وہ شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا، اور حسین کہتے جا رہے تھے اے شمر، جہاں تو بیٹھا ہے میرے نانا اس کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ ارے زینب طرف گئے، عمر سعد کو خطاب کر کے کہا اے پسر سعد، میرا ماجا عازم ہو رہا، تو کھڑا دیکھ رہا۔ ایک مرتبہ شمر کا کند خنجر چلا، فرات کا پانی نیزوں چلا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے، معبود ان کی روحوں کو شاد فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما دے، ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے، معبود تجھے نبی اور آل نبی کی حرمت کا واسطہ ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔